कोरोना की शिद्दत में तेजी, एनसीओसी के इजलास में बड़ा फैसला। मुतासरा 13 अज़ला में मिडल तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। पहली से 8वीं जमात के तालीमी इदारे 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 9वीं और 12वीं जमात के तलबा 19 अप्रैल से स्कूल आएंगे। मुतासरा अज़ला में यूनिवर्सिटियां भी बंद रहेंगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि ए और ओ लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहान मई में लिए जाएंगे। कोरोना वायरस ने मजीद 10 अफराद की जान ले ली। मुल्तान में 5, रहीम खान 4 और सरगोदा में 1 मरीज नाबहक। सरगोदा में 72, बहावलपुर में 35 अफराद में कोविड-19 की तस्दीक। मुजफ्फरगढ़ में 6, डीडी खान 5 और मियांवाली में 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में जिले इंतजामिया के लिए एसओपीज पर अमल दरामद करवाना चैलेंज बन गया। हुसैन आगाही बाजार में मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। दूसरी जानिब सिविक ट्रैफिक पुलिस अब खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान थमाएगी। कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स को मास्क न पहनने पर 500 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। लिया में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद का कोरोना वैक्सीन सेंटर का दौरा। बुजुर्ग अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन सेंटर में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुल्तान के लईक रफीक अस्पताल में 12 मरीजों की आंखों की बीनाई जाया होने का मामला। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आज हतमी रिपोर्ट जमा कराएगी। इब्तदाई रिपोर्ट में डॉक्टर अस्पताल इंतजामिया की नाअहली साबित हुई थी। हुकूमती अदम तवज्जुही या फंड्स की कमी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। मुल्तान में जराइम की सूरत हाल रोज बरोज खराब। आए रोज शहरी नकदी, तलाई जेवरात और कीमती अशिया और मोटरसाइकिल से महरूम होने लगे। ताजरों के ताबन से लगाए गए कैमरे गायब। आवाम परेशान। मंसूबा मुकम्मल करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत कामयाब मॉडल है। सेफ सिटी का सिविल वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आरपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम अली की गुफ्तगू। बोले अथॉरिटी से मुलाकात करके सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त करेंगे। टेक्निकल काम मुकम्मल कराने के लिए किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल शहर को कवर करेगा। मुल्तान में वासा अफसरान की मुबैना बेज़ाब्तियां। साफ पानी की फराहमी का मंसूबा शुरू होने से कभी करप्शन की नजर होने लगा। 4 अप्रैल को वासा ऑफिस में होने वाले 1.5 करोड़ रुपए मालिक के वाटर सप्लाई के टेंडर्स में पोल का इंकिशाफ। टेंडर पोल हुआ या नहीं? डेप्टी डायरेक्टर वाटर सप्लाई अब्दुल सलाम लाइव निकले। डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक खान का मौक़िफ़ देने से इनकार। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इस्तेहकाम के लिए कानून और आइन के मुताबिक इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जमा वक्त की ज़रिए सदारत वज़ीर आला पंजाब की तश्कील करदा वुज़रा कमेटी का पहला इजलास। वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी और खुसरो बख्तियार की वज़रिया जूम लिंक शिरकत। वज़ीर खजाना ने कहा कि कमेटी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस तरतीब देगी। सेक्रेटेरिएट में अफसरान और दीगर अमले की तैनाती के लिए कोटे का तयन भी करेगी। 7 दिन के अंदर तमाम सिफारिशात वज़ीर आला को पेश की जाएंगी। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब साकी वलियतील की रहीम खान आमद। गवर्नमेंट सीड फार्म में काश्त गंदम के मुख्तलिफ अक़साम के ट्रायल्स का मुआयना किया। सेब, नाशपाती, जैतून और खजूर के पौधों का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब साकी वलियतील ने कहा काश्तकार कपास के मंजूर शुदा अक़साम काश्त करें। कपास के फी बैग पर 1000 रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही है। खानीवाल में खुले आसमान तले पड़ी गंदम खराब होने का खदशा। काश्तकारों को गंदम खरीदारी मराकज़ से ताहाल बारदाना जारी न हो सका। काश्तकार गंदम को गला मंडी लाने पर मजबूर। कहते हैं महकमा फूड की नाकिस पॉलिसी से गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। आला हुकाम नोटिस से काश्तकारों को बारदाना जारी किया जाए। बहावलपुर में महकमा मौसमियात की जानिब से तेज आंधी और बारिश की पेशगोई। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को गंदम की कटाई रोकने की हिदायत कर दी।
کہا 1 سے 2 دن کے لیے گندم کی کٹائی روک دیں، جو گندم کٹی ہوئی ہے اس کو بڑے ڈھیر کی شکل میں نہ رکھیں، اگر بارش زیادہ ہو تو کھیت سے پانی کی نکاسی کا فوراً بندوبست کریں۔ حاصل پور میں ابر رحمت کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش گوئی کر دی، کسانوں کی سال بھر کی کمائی ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ رامپور میں وقفے سے بارش کے باعث گندم کی کٹائی کا عمل روک دیا گیا، تیز ہواؤں سے گندم کی تیار فصل کو نقصان، کسان پریشان، محکمہ زراعت کی جانب سے بارش کے باعث گندم کی کٹائی روکنے کا مشورہ، ذمہ دار رانا خادم حسین نے کہا کہ موسم ٹھیک ہوتے ہی گندم کی کٹائی شروع کریں۔ علی پور میں محکمہ اوقاف غیر مسلم کی سرکاری اراضی فروخت ہونے کا معاملہ، روہی کی خبر پر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا نوٹس، محکمہ اوقاف سے معاملے کی رپورٹ طلب کر لی گئی، نگران اوقاف ریاض صابری نے محکمہ اوقاف غیر مسلم اراضی پر مکانات تعمیر ہونے کی تصدیق کر دی۔ 85 روپے کلو چینی کہاں مل رہی ہے؟ ریہاڑی میں حکومتی مقرر کردہ ریٹ پر عمل درآمد نہ ہو سکا، مارکیٹ میں چینی 95-100 روپے فی کلو تک بکنے لگی، شہری پریشان، انتظامیہ سے سستی چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ بہاول نگر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی، آٹا اور چینی نایاب، شہری کئی روز سے چکر لگانے پر مجبور، کہتے ہیں گھی چینی کا سٹاک شام کو اس وقت آتا ہے جب سٹور کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جو گھی چینی کا سٹاک صبح سٹور پہنچنے پر غائب ہوتا ہے، انتظامیہ سے اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ رمضان سے پہلے شہریوں کو سستی اشیاء خورنوش کی فراہمی کا مشن، نوابوں کے شہر میں 11 رمضان بازار لگانے کا فیصلہ، سب سے بڑا رمضان بازار ماڈل بازار کے اندر لگایا جائے گا، بہاولپور سٹی میں 2، احمد پور فرقیہ 3، حاصل پور یزمان میں 2 رمضان بازار لگائے جائیں۔ شہر اولیا میں ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے انصاف سستی موبائل شاپ پروگرام کا افتتاح کر دیا، شہر میں 100 انصاف سستی موبائل شاپس متعارف کرائی جا رہی ہیں، رمضان میں شہریوں کو ان کی دہلیز پر سبزیاں، فروٹ اور اشیاء ضروریہ نرخوں پر فراہم کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا چینی کی قیمت میں اضافے کا نوٹس، امجد شعیب ترین کا شہر کے مختلف علاقوں کا وزٹ، کنمان چوک پر شوگر ملز کی جانب سے قائم پوائنٹس کی چیکنگ، کہا شوگر ملز کے پوائنٹس پر چینی 80 روپے فی کلو ہے، چینی کی قیمت 83 روپے فی کلو کو یقینی بنایا جائے۔ اچ شریف کے شہریوں کے لیے خوشخبری، 2 کروڑ 75 لاکھ روپے کی لاگت سے شہری مضافات میں 8 واٹر فلٹریشن پلانٹ کا کام مکمل، ایم پی مخدوم سید افتخار حسن گیلانی کے صاحبزادہ مخدوم زادہ سید عمر رضا گیلانی نے 2 کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور کے واسطوں کے لیے خوشخبری، تحصیل بھر میں 36 بستیوں کو بجلی فراہمی کے منصوبے کے لیے فنڈ منظور کر لیے گئے، 1.5 کروڑ روپے کے فنڈ سے مختلف منسلک اور دیہاتوں کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ جنوبی پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن، بہاولپور میں 48 ملین سے زائد مالیت کا 140 ایکڑ سرکاری رقبہ واگزار، بھکڑوا گربی میں 30 کروڑ 90 لاکھ روپے مالیت کا 900 ایکڑ سرکاری رقبہ واگزار کرا لیا گیا، ادھر منچن آباد میں موزہ ببیبہ کلاں میں 62 قبضہ مافیا سے 14 کروڑ سے زائد مالیتی 174 ایکڑ سرکاری زرعی رقبہ چھڑا لیا گیا۔ کوٹ چھٹا بوائز ڈگری کالج سے محروم، طلبہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈی جی خان جانے پر مجبور، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر مشکلات کا سامنا، سید فرحت عباس نقوی نے مطالبہ کیا کہ کوٹ چھٹا میں بوائز ڈگری کالج قائم کیا جائے تاکہ طلبہ کو دور دراز کا سفر نہ کرنا پڑے۔ ملتان میں بلدیاتی نمائندوں کو چارج نہ دینے کا معاملہ، حکومت کے خلاف ہائی کورٹ میں رٹ دائر، میئر ملتان چودھری نوید الحق ارائیں سمیت بلدیاتی نمائندے ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، کہا عدالت عظمیٰ نے بلدیاتی نظام کو بحال کیا، حکومت بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی، تبدیلی حکومت نے صرف نام کی تبدیلی کی ہے۔
بہاری میں ایڈیشنل سیشن جج مسرور انور خان نے منشیات کے مقدمے کا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے مقدمات ثابت نہ ہونے پر چاروں ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ جھوٹے مقدمات میں 22 پولیس ملازمین چارج شیٹ ہو چکے ہیں۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال ایوان کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ملتان میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات اور تجاویز پر بھی تبادلہ خیال۔ بغیر ڈرائیونگ لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کا معاملہ 50 سال سے زائد عمر کے قیدیوں، جیل ملازمین اور ان کی فیملیز کو ویکسین لگوائی جائے۔ افسر اپنے ضلع کے سی او ہیلتھ کی مدد سے ویکسینیشن کا عمل یقینی بنائیں گے۔ وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کی ہدایات پر مراسلہ جاری۔ خواجہ سرا کو شادی کی اجازت ہے، مفتی عبدالقوی کا بیان۔ شہری نے مفتی عبدالقوی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی۔ مفتی قوی کا بیان غیر فطری اور خلاف مذہب ہے۔ عدالت نے 14 اپریل کو پولیس سے جواب طلب کر لیا۔ ملتان ضلع کے 14ویں اسکیل پر کام کرنے والے اساتذہ کے لیے خوشخبری۔ ڈسٹرکٹ کے 600 سے زیادہ اساتذہ کو مستقل کر دیا گیا۔ 2015 سے 2019 کے دوران بھرتی ہونے والے اساتذہ کو مستقل کیا گیا ہے۔ آر پی او آفیسر سید خرم علی کی لودھنا آمد، ڈسٹرکٹ کورٹس اور بخشی خانہ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ حوالاتیوں سے مسائل دریافت کیے اور سی سی ٹی وی کیمروں کی کارکردگی کا بھی معائنہ کیا۔ ڈی پی او سید قرار حسین نے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ کی۔ ڈی پی او ڈی جی خان عمر سعید ملک کا آئی ٹی سینٹر کا دورہ۔ ڈی ایس پی اعجاز بخاری کے ہمراہ پولیس لائن میں بننے والی آئی ٹی سینٹر کا جائزہ لیا۔ ایک ماہ میں آئی ٹی سینٹر کو مکمل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ علی پور میں چنی گوٹ روڈ پیپل والا میں بھینس کنویں میں گر گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے جدوجہد کر کے بھینس کو کنویں سے نکال لیا۔ بھینس کو ریسکیو کرنے پر شہریوں نے شکریہ ادا کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں سادات اتحاد فاؤنڈیشن خدمت خلق میں پیش۔ ٹیچنگ ہسپتال کو ڈائلیسس مشین عطیہ کر دی گئی۔ ڈاکٹر فاروق مظفر، ڈاکٹر محمد ظفر اور سادات اتحاد فاؤنڈیشن کے عہدیداروں نے ڈائلیسس مشین کا افتتاح کیا۔ ڈائلیسس سینٹر میں ڈائلیسس مشینوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ روزانہ 60 سے زائد مریضوں کے ڈائلیسس کیے جانے لگے۔ اور جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ ملتان سرگودا، جامپور، کیروڑ پکا، حاصل پور اور علی پور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں بارش نے جاتی سردی کو روک لیا۔ سرمئی بادل اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار۔ شہریوں نے سموسے پکوڑوں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ موسم کا احوال بتانے والوں نے شام میں مزید بارش کی پیشن گوئی کی۔